سب سے پہلے ہم ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نہیں علی۔ یہ آپ نے کلپ سنا، اب اس سے آپ کیا سمجھے وہ کہ آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ یہ بہت پرانا کلپ ہے، اس طرز کا نیا کلپ بھی آیا ہے، وہ بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کلپ کے اوپر اس وقت کے حجت الاسلام نے کیا رد عمل دیا تھا، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ آج کل کے کچھ بدماش مولوی صحابہ کرام کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں نو ڈیمانڈ، نو ڈیمانڈ۔ انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا بدماش ملا ہیں، صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ نو ڈیمانڈ، نو ڈیمانڈ۔ میں کہتا ہوں جمے کانوں اے میں بوجھ ہی پہ گیا دنیا اتے جی، کوئی بٹا ہی جم جاندہ توڑے نالو یہ کدی چ لگ جاندہ۔ صحابہ کو کی ڈیمانڈ تمہارے اندر ختم ہو گئی ہے بیوقوفا۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلاں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تب میں نے کہا تم اہل سنت ہو، اہل سنت صحابہ میں مقابلہ کراتے ہی نہیں۔ امام نووی کو اٹھا کے دیکھو، شرح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کا جس صحابی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مشاجرات کو ہم چھیڑتے ہی نہیں، ان کے جھگڑوں کو ہم نہیں چھیڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بخشی ہوئی جماعت ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی بات کوئی نہ ہموار آپ کو معلوم ہوتی ہو، آپس کے اندر ان کی بات ہوئی ہو، ہم اس کو چھیڑتے نہیں۔ کیوں؟ کہ ایک کلاس تو ان کی پکی ہے، کیا کہ وہ سب جنتی ہے۔ ایک کلاس ان کی پکی، کیا کہ وہ سب جنتی۔ تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سب جنتی ہیں تو جنتیوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ جنتیاں نال تو وہی کھرکے گا جڑا دوزخی ہوئے گا، یعنی ان کے ساتھ چھیڑنے کی تو وہ کوئی۔ جی تو ناظرین یہ آپ نے سن لیا، اور کتنے دبنگ انداز میں آپ نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ جو سخت جملے آپ نے بولے ان کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہیں، انہوں نے اس مولوی کو جواب دیا بدماش مولوی، اور کیسے لفظ بولے کہ دھرتی تے بوجھ نے لوگ تین دنوں تے ماں وٹا ہی جم لیندی، اس طرح کے الفاظ آپ نے بولے ہیں اور آپ نے اس کا تعاقب کیا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، اس کے اوپر لمبی لمبی باتیں بھی موجود ہیں، بڑے دلائل موجود ہیں۔ اب میں جو اصل آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت کے سید عرفان شاہ صاحب، آپ موجودہ دور کے سید عرفان شاہ صاحب بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، یہ آپ تصویر دیکھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بدماش مولوی جس نے معاذ اللہ نو ڈیمانڈ معاویہ نام لے کے اصحاب کے حوالے سے کہا کہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ اس وقت اس نے گستاخی کی۔ سید عرفان شاہ صاحب نے اس کا تعاقب کیا۔ اب کم از کم میرے سامنے ایسی کوئی ویڈیو نہیں آئی کہ جس میں اس بدماش نے اپنی اس بات سے توبہ کی ہو۔ اگر کی بھی ہے تو یہ تو عادی مجرم ہے، اس کی توبہ کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب یہی الفاظ، یہ میرا خیال ہے 2011 کی ویڈیو ہے بدماش مولوی کی، نو ڈیمانڈ معاویہ والی، اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ، وہی بات دہرائی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی ذرا سکرین پہ، اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ بدماش اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب معاملہ یوں ہے کہ وہ عرفان شاہ صاحب جو پہلے تعاقب کرتے تھے، آج ایک ہی اسٹیج پہ انہی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ قبلہ شاہ صاحب، میں آپ ہمارے بڑے ہیں، بڑی ایک عاجزانہ آپ سے گزارش کرنی ہے۔ آپ تو حدیث رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھے، جو میرے آقا نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن وصب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ شاہ صاحب آپ تو حدیث رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھے، میرے آقا نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن وصب صحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ بدماش جس کو آپ نے توبہ پہ لے کے آنا تھا، آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بدماش مولوی جیسا تھا اب بھی ویسا ہے، لیکن افسوس شاہ صاحب آپ جیسے تھے آپ ویسے نہیں رہے۔ آپ جیسے شیروں کی آواز سن کر یہ لومڑیاں تو چھپ جایا کرتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لومڑیاں آپ کے ساتھ
بیٹھنے میں فخر کرتی اور آپ ان میں بیٹھتے ہیں اور دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ سارے ایک پیٹ پہ جمع ہو گئے. میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا درد دل ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور میں کر رہا ہوں. آپ نے عوام اہل سنت کے عقائد کا جو بیڑا اٹھایا تھا، بڑی محبت اور لگن سے آپ اس پہ کام کر رہے تھے اور عوام اہل سنت بہت آپ سے خوش تھی الحمدللہ. اور جہاں آپ نے جانا ہوتا گھنٹوں گھنٹوں آپ کا انتظار بھی کیا جاتا اور بڑے بڑے مجمع آپ کو سننے کے لیے آئے ہوتے. اور آپ نے عقائد اہل سنت پہ جینے اور مرنے کو جو وعدے کیے تھے، آج عوام اہل سنت یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ وعدے کہاں گئے. وہ رافضیت کی لومڑیاں آپ کے دائیں بائیں گھومتی ہیں اور آپ ان کو اپنی بغل میں لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ وعدے بھلا دیے ہیں. مسلسل آپ کا وعدوں کو بھلا دینا. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے جو کسی نے کہا تھا، کیوں پشیماں ہو اگر وعدہ وفا ہو نہ سکا. کیوں پشیماں ہو اگر وعدہ وفا ہو نہ سکا، کہیں وعدے بھی نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے آپ ہی سے سنا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. ہمیں آپ نے سکھلایا تھا بڑوں کی باتیں بتا کے کہ دین کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا. عزت اسی کی ہوگی جو دین کی حدوں پہ قائم ہو رہے گا، دین کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، عقائد کی حفاظت کرنے والا ہوگا. آپ تو ہمارے بڑے ہیں، لچپال ہیں. خدا را ہماری گزارش ہے کہ آپ اسی پلیٹ فارم کی طرف لوٹ آئیں جس کی طرف آپ پہلے تھے، جس کا درس آپ کے بڑوں نے دیا اور آپ دیتے رہے تھے. ہم اسی رنگ میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسی کیفیت میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب، اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا تھا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عزت اور ذلت دینے والے اور عزت اور ذلت کا معیار قائم کرنے والے؟ لیکن جو ظاہری طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھ کے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا درد دل ہے. ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں. چھوٹے اگر بڑوں سے بات کا اظہار نہیں کریں گے تو کہاں جا کے کریں گے؟ ہماری عرضی قبول کریں، شفقت فرمائیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جب یہ بات کوئی اور سنے گا تو وہ طرح طرح کی باتیں بنائے گا، عجیب و غریب جملے کسے گا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. خدا را اہل سنت پہ رحم فرمائے، شفقت فرمائے اور ایسے چہروں کو بے نقاب کریں جو کبھی اصحاب رسول پہ بھونکتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت پہ بھونکتے ہیں. شاہ صاحب، آپ نے ان کا تعاقب کر کے جس سوراخ سے یہ نکلے تھے اسی میں ڈال کے اوپر سے سوراخ کو بند کرنا تھا. آپ حجت الاسلام تھے، آپ شیر اہل سنت تھے. شیر کبھی لومڑیوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا. اب تو یوں لگتا ہے کہ لومڑیاں آپ پہ سوار ہو گئی ہیں. آپ میں وہ جرت نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی، تبھی تو یہ لومڑیاں آپ پہ سوار ہو گئی ہیں. لہذا آپ شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، لوٹ آئیں. جب آ جاتی ہے دنیا گھوم کر پھر اپنے مرکز پر تو واپس لوٹ کر گزرے زمانے کیوں نہیں آتے. شاہ صاحب، ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ ضرور اہل سنت و جماعت پہ شفقت فرمائیں گے. اور میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، اہل سنت و جماعت صرف آپ کی ہی محتاج نہیں ہے. اللہ نے اہل سنت کو بڑے شیر دل علماء عطا فرمائے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب کہ آپ نہ آئیں گے تو اہل سنت کا میدان خالی ہو جائے گا، یا آپ نہیں رہے تو اہل سنت کا میدان خالی ہو گیا ہے. اہل سنت کی سرحدوں پہ محافظ نہیں رہے، وہ آپ ہی تھے. ایسا نہیں ہے. تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میں جیا تینوں لکھاں ہو. عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی کے لیے بہت علماء ہے. اس عقیدے سے ہٹ کے ہمیں اور کوئی عقیدہ نہیں ملے گا. یہ تو ایک دردمندانہ اپیل تھی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جہاں ہم نے دیکھا اسی پہ ہم دوبارہ آپ کو دیکھیں. یہ ہم چھوٹوں کی تو ایک التجا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرمائے. چلے آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، وگرنہ اہل سنت و جماعت کا محافظ اللہ ہے اور وہ اپنے فضل سے، اپنے لحاظ سے، اپنے حکمت کے تحت علماء کو میدان میں اتارتا ہے. وہ کام تو چلتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. انشاءاللہ یہ گلشن سدا مہکتا رہے گا، مہک رہا ہے. اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گا. باقی جو
لوگ جملے کستے ہیں، اس گلشن کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اغیار کی جھولی میں بیٹھ کے ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ایک دن آئے گا ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔